Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. نماز ظہر کے بعد سورت کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیں، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی دن نماز ظہر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے دیکھیں، تو وہ ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وہ بہن بھائی جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ توجہ سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورت کوثر کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمکے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ یہی وظیفہ پڑھنے سے آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں، وہ بھی اگر اس وظیفے کو پڑھ لے گا تو فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ اگر آپ سالوں سے بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں۔ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے کہ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورت کوثر، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا یہ اتنا طاقت اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہمارے جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس کے اندر موجود ہے۔ جو اس چھوٹی سی 3 آیات کی سورت مبارک کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والے اولاد خیر والی فرما بردار ہوتی ہے۔ تو آئیں ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی حاجتوں کی نیت کرنی ہے، چاہے 1 حاجت ہو یا 10 حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے گا، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لوں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں میرا قرض اتر جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ یا آپ کے بچوں کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آج آپ اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ سورت کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورت کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ تو سورت کوثر کو آپ نے پہلے صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 1 بار سورت کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا غنی کا وظیفہ ہے۔ یا غنی آپ نے
کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا کہ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ یا غنی کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف یا غنی کو 11 بار پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار سورت کوثر پڑھنی ہے. اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا وہاب کا وظیفہ پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا کہ یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا. اسی طرح آپ نے یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. تو آپ نے یا وہاب کو بھی صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. جب آپ 11 بار دوسرے نمبر پر یا وہاب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک بار پھر سورت کوثر پڑھنی ہے. اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحمان کا وظیفہ ہے. یا رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یا رحمان کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا. یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا. اسی طرح سے آپ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں تو آپ نے صرف اور صرف یا رحمان کو بھی 11 بار پڑھنا ہے. جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے. اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے. تو عمل کی مکمل ترتیب ایک دفعہ پھر سن لیں کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے. پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک بار سورت کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 بار یا غنی پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک بار سورت کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے 11 بار یا وہاب پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک بار سورت کوثر پڑھنی ہے اور پھر آپ نے 11 بار یا رحمان پڑھنا ہے. یعنی ٹوٹل آپ نے 3 وظائف پڑھنے ہیں. 3 بار سورت کوثر پڑھنی ہے اور ساری ترتیب میں نے بتا دی. اب آخر میں پھر ایک بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اس وظیفے کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں. آپ نے یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے کرنا ہے. یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے بہترین مستقبل کی اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے روزگار میں ترقی کے لیے، جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہیں، بڑی سے بڑی حاجتیں، جتنی بھی مرادیں ہوں ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe to Mufti Akmal Mujahid. online and press the bell icon for more videos.